منسٹریل ڈائریکشن 105 کے مطابق آسٹریلیا کے اسکلڈ مائیگریشن پروگرام میں انویٹیشن کی جو تعداد ہے وہ فکس نمبرز پر بیس نہیں ہوتی ہے، بلکہ مائیگریشن اسٹریٹجی اور پرائرٹی سیکٹرز پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اس ڈائریکشن کا کام یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی آکوپیشنز کو پہلے پروسیس کیا جائے گا اور کون سے آکوپیشنز جو ہیں ان کو بعد میں پروسیس کیا جائے گا۔ جو پہلے پروسیس ہوتے ہیں وہ ہیلتھ کیئر ہے، ٹیچنگ ہے، کیئر اکانومی ہے، جبکہ باقی آکوپیشنز جو ہیں وہ لوور پرائرٹی پر پروسیس ہوتے ہیں۔ مینجمنٹ کنسلٹنٹ کی اگر بات کریں جس کے بارے میں کامنٹ کیا گیا ہے تو اس وقت نان پرائرٹی آکوپیشنز کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آکوپیشن کے لیے انویٹیشن صرف اس وقت ایشو ہوتے ہیں جب پرائرٹی سیکٹرز کو ایلوکیشن جو ہے وہ کرنے کے بعد کچھ سیٹس جو ہیں وہ بچ جاتی ہیں، اور اس وجہ سے پوائنٹس تھریش ہولڈ جو ہے وہ کافی ہائی چلا جاتا ہے۔ اگر ہم دسمبر 2025 کے آفیشیل ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے ڈیٹا کو دیکھیں تو مینجمنٹ کنسلٹنٹ کے لیے جو ہے انویٹیشنز کا والیوم جو ہے وہ اوورال کافی لمیٹڈ رہا ہے۔ آلموسٹ ہر اسٹیٹ اور ویزا کیٹیگری جس میں 189، 190 اور 491 آتا ہے، انوائٹس کی تعداد جو ہے وہ 20 سے کم رہی ہے۔ یہ کلیئرلی شو کرتا ہے کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور سیٹس بہت کم ہیں۔ اگر سب کلاس 190 کی بات کریں تو ویسٹرن آسٹریلیا اور کوئنز لینڈ نے جو ہے وہ مینجمنٹ کنسلٹنٹ کے اندر 90 اور 95 پوائنٹس پر جو ہے وہ انوائٹس ایشو کیے ہیں۔ وکٹوریا اور ساؤتھ آسٹریلیا نے بھی 90 پوائنٹس پر تقریباً جو ہے وہ انوائٹس ایشو کیے ہیں اور 95 پوائنٹس پر بھی ایشو کیے ہیں، اور 20 سے کم انوائٹس جو ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں۔ تسمینیا نے صرف 95 پوائنٹس پر جو ہیں وہ انویٹیشن جو ہیں وہ ایشو کیے ہیں اور 20 سے بھی کم ہیں۔ اور اگر ہم سب کلاس 491 کی بات کریں تو سچویشن اور زیادہ کمپیٹیٹیو رہی ہے، کیونکہ نیو ساؤتھ ویلز کو اگر ہم دیکھیں تو 100 پوائنٹس پر تقریباً 20 انوائٹس ایشو کیے گئے ہیں، 105 پوائنٹس پر بھی 20 سے آلموسٹ کم جو ہے وہ انوائٹس ایشو کیے گئے ہیں۔ ویسٹرن آسٹریلیا میں پوائنٹس اور بھی ہائی، مطلب 115 پوائنٹس تک جو ہے وہ انویٹیشنز ایشو کیے گئے ہیں، اور اگر ہم ساؤتھ آسٹریلیا کی بات کریں اور وکٹوریا کی بات کریں تو 105 پوائنٹس پر لمیٹڈ انویٹیشن جو ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں۔ اگر ہم اس ڈیٹا کو منسٹریل ڈائریکشن 105 کے فریم ورک میں دیکھیں تو پکچر جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، کیونکہ مینجمنٹ کنسلٹنٹ جو ہے یہ پرائرٹی لسٹ میں نہیں ہے، اس لیے اس آکوپیشن کے لیے جو ہے وہ پروسیسنگ ایک تو سلو ہوگی، کمپٹیشن ہائی ہوگا اور انویٹیشنز کے جو تعداد ہے وہ بھی کم رہے گی۔ اس وجہ سے پوائنٹس جو ہیں اگر آپ کے 90 یا 90 سے اوپر ہیں تو پھر یہ ریئلسٹک اپروچ ہوگی کہ آپ کو انوائٹ آنے کے کچھ چانسز بنتے ہیں۔ لیکن یہ میں 190 کی بات کر رہا ہوں، 491 میں تو آپ کو اور بھی اوپر جانا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کو انوائٹ آ جائے۔ اور اگر ہم ڈائریکشن 105 کے اکارڈنگلی دیکھیں کہ اگر 2025-2026 کے ایئر میں مینجمنٹ کنسلٹنٹ کو ٹوٹل انوائٹس کتنے ایشو کیے جائیں گے تو وہ صرف 300 سے لے کر 500 کے درمیان جو ہے وہ ایشو ہو سکتے ہیں۔ تو اب آپ امیجن کریں کہ اتنے کم انوائٹس کے ساتھ جو ہے وہ کمپٹیشن کیسا رہے گا، اور آپ کا پوائنٹس جو ہیں وہ کتنے ہائی ہونے چاہیے تاکہ آپ کی سلیکشن کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں۔ تو آپ اپنے پوائنٹس کو انکریز کریں۔ اگر آپ نے آئلٹس جو ہے وہ 6 ایچ ہے تو 7 ایچ پہ جائیں، 7 ایچ ہے تو 8 ایچ پہ جائیں۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو اسپاؤس کے پوائنٹس کلیم کریں تاکہ آپ کی سلیکشن کے چانسز جو ہیں وہ انکریز ہو سکیں۔ میں نے چونکہ پرومس کیا تھا کہ میں انالیسس کروں گا ڈفرینٹ آکوپیشنز کو ان لوگوں کے لیے جو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آ کر اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس پہ کامنٹ کریں کہ آپ کا آکوپیشن کیا ہے اور آپ کے پوائنٹس کتنے ہیں۔ تو یہ کسی صاحب نے جو ہے وہ کامنٹ کیا تھا کہ جی میرا آکوپیشن جو ہے مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہے، اور اس پہ کسی نے کامنٹ کیا تھا کہ آپ کے انویٹیشن آنے کے چانسز 0 ہیں۔ تو میں نے آپ کو پورا ڈیٹا بتا دیا ہے کہ ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے، سو دیٹ یو کین ڈیسائیڈ اٹ بیٹر۔ لیکن امیگریشن میں کنٹینیوسلی جو ہے وہ چینجز آتی رہتی ہیں، جو پروگرام ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ سو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پیج کو لائک نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ تھینک یو۔